الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في مقام آخر: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جب بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب مومن ہو جاتا ہے تو اس سے کئی چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور کئی چیزیں اس سے منسلک ہو جاتی ہیں. جیسے جب اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ رب العزت سے محبت کرے، اور اللہ رب العزت نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے کیا کرے، رکے. جو فرائض اس نے مقرر کیے ہیں، جو ذمہ داریاں اس نے رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو جو ہے نا پورا کرے. تو لہذا کلمہ طیبہ کے بعد بندہ جب ایمان لا کر مومن بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ کئی چیزیں جیسے اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا، یعنی جب آپ اللہ رب العزت کو خدا مانے ہیں تو پھر خدا کی حیثیت سے اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو، ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ماہر ڈاکٹر کو جب آپ اس کی مہارت کو تسلیم کرتے ہیں تو اسی طرح اس کی مہارت کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے آپ اس پر یقین بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی ماہر انجینئر ہوتا ہے تو لہذا آپ کو اس کی مہارت کا علم ہوتا ہے، آپ اس کی مہارت کو جو ہے نا تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی مہارت کے لحاظ سے جو ہے نا آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، یقین ہوتا ہے. تو اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل جب اللہ رب العزت کو آپ نے خدا مانا ہے، اپنا پروردگار مانا ہے، اور اس کو وحدہ لا شریک لہ مانا ہے، اور اس کی شان یہ ہے اور اس کا تعلق سے معلومات آپ کو یہ ہیں کہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. جب یہ چیزیں معلوم ہو گئیں آپ کو تو پھر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین جو ہے نا رکھنا، یہ ایک انسان کا، ایک مومن کی کیا ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے. جیسے وہ کسی باصلاحیت انسان کی صلاحیت کی بنیاد پر اس پر یقین رکھتا ہے، کسی باصلاحیت جو ہے نا چیز، کوئی مضبوط چیز پر جو ہے نا اس کی مضبوطی کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، وہ بھروسہ رکھتا ہے. اب ایک گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو گاڑی کا بریک جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اس کا سسٹم جتنا بہتر ہوگا، اس حساب سے آپ کو اس پر کیا ہوتا ہے، جو ہے نا آپ کو بھروسہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں صرف بریک تھا، لیکن آج ٹیکنالوجی بدل گئی، ABS جو ہے نا آ گیا، اور مختلف قسم کے بریک سسٹم جو ہے نا آ گئے. تو لہذا وہ اور زیادہ ایڈوانس اور زیادہ جو ہے نا بہتر بن گئے. تو لہذا وہ زمانے کا جو بریک سسٹم تھا وہ خالی جو ہے نا ایک معمولی بریک، عام سا بریک سسٹم تھا، لیکن اب بریک سسٹم اور زیادہ آ گیا. تو جتنا بریک مضبوط بریک ہوگا، جتنا مضبوط سسٹم ہوگا، اور اس پر آپ کو وہ جتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، آپ کو بھروسہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی بھروسے پر آپ گاڑی اتنی اسپیڈ کیا کرتے ہیں، جو ہے نا چلاتے ہیں، گاڑی اتنی تیز کیا کرتے ہیں چلاتے ہیں، اتنے کانفیڈنس اور اعتماد سے کیا کرتے ہیں، آپ چلاتے ہیں. تو لہذا انسان کی ایک فطرت، ایک عام طور پر یہ جو ہے نا سوچ ہوتی ہے کہ جو چیز جتنی باصلاحیت اور قابل ہوتی ہے، اس کی قابلیت اور صلاحیت کے لحاظ سے جو ہے نا
انسان کو اس پر بھروسہ اور اس پر اعتماد اور اس پر جو ہے نا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت خدائے وحدہ لا شریک لہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مخلوقات ہیں، یہ مخلوق کی ایجادات ہیں جن پر انسان کو کیا ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے اور اس کی صلاحیت اور اس کی قوت اور اس کی قدرت کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر بھروسے کے کوئی لائق ہے، اگر سب سے زیادہ اعتماد کے کوئی لائق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات پر کائنات کی ہر چیز سے زیادہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کا نام توکل اور بھروسہ ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھروسہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو علم، یعنی یہ جاننا کہ اللہ رب العزت نفع و ضرر کا مالک ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے اور وہی جو ہے نا نقصان پہنچانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی جو ہے نا موت دینے والا ہے، وہی کامل قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہ علم ہونا چاہیے۔ اگر اللہ زندگی دینا چاہے تو کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا جو ہے نا ویپن یا ہتھیار یا قاتل اس کو انسان کو مار نہیں سکتا، اور اگر انسان اللہ رب العزت موت دینا چاہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی سسٹم اسے بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی کو بیمار بنانا چاہے تو کائنات کا کوئی ڈاکٹر، کوئی عالم جو ہے نا اسے، کوئی عامل اسے جو ہے نا شفا نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت اگر کسی کو شفا دینا چاہے تو دنیا کا کوئی جو ہے نا مرض، کوئی وبا، کوئی وائرس، کوئی بھوت، کوئی پریت اور کوئی اثر، کوئی جو ہے نا شیاطین اس کو نقصان، اس کو بیمار نہیں کر سکتے۔ تو نفع و ضرر کے مالک جو ہے نا اللہ رب العزت ہے۔ چنانچہ جو ہے نا اسی عقدے کو، اسی جو ہے نا راز کو جو ہے نا قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، کہ جو ہے نا اگر اللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کیا وہ بت یا جو چیزیں جو معبود اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو پوجا جاتا ہے، کیا وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تو لہذا انسان مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے کہ وہ ہر چیز سے، مخلوق سے کیا ہے، وہ خوف رکھتا ہے، مخلوق سے امید رکھتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ خوف بھی اللہ سے رکھتا ہے، امید بھی اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ دونوں میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مخلوق سے جو ہے نا خوف رکھتا ہے، فلاں چیز سے کیا کر لیا، خوف رکھا، اس کو خدا بنا لیا، فلاں چیز سے خوف رکھا، اسے خدا بنا لیا، فلاں چیز سے خوف رکھا، اس کو خدا بنا کر عبادت کرنے لگ گیا۔ لیکن انسان، ایک مسلمان جب اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہے تو اسی کی ذات اس کا مرکز اور محور بن جاتی ہے، خوف بھی اسی سے رکھتا ہے، امید بھی جو ہے نا اسی سے جو ہے نا رکھتا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے ایک مسلمان کسی اور طاقتور چیز، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، پانی ہو، دریا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، درخت ہو، اس کو جو ہے نا اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کو خدا نہیں مانتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مخلوق چیزیں مخلوق ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ خالق ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ لہذا وہ اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے اور اسی پر جو ہے نا بھروسہ رکھتا ہے۔ تو نتیجہ خلاصہ گفتگو یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے پہلا توکل، یعنی اللہ پر بھروسے کا معنی کیا ہے کہ پہلے یہ جانے کہ اللہ رب العزت ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت ہی موت و حیات دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا اور محروم کرنے والا ہے۔ یہ یقین، یہ علم جب انسان کو ہو جائے تو علم آنے کے بعد دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو علم آ گیا، یہ معلومات آپ کو حاصل ہو گئے کہ اللہ رب العزت نفع و نقصان کا مالک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اب اس پر یقین کی کیفیت پیدا ہونا، کہ یہ یقین پیدا ہونا، معلومات تو بہت ہوتی ہے، بہت چیزیں ہوتی ہے، لیکن یقین پر جو ہے نا یقین کی کمی بہت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، لیکن جو ہے نا ہمیں یقین نہیں ہے اللہ رب العزت کے رازق ہونے پر، کامل یقین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کبھی یہ عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو دوسرا درجہ علم کے بعد یقین ہے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ فرماتا رہے گا، ویسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہے نا جو اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اسے ایسے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام سے عطا کرتا ہے جہاں سے مخلوق کا خود اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔
مخلوق کا بلکہ خود اس کا وہم و گمان بھی جو ہے نا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا توکل اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جاننا اللہ کے تعلق سے، پھر اس کے بعد یقین پیدا ہونا۔ اب یقین پیدا ہونے کی جو ہے نا علامت کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ جو ہے نا فلاں آدمی کو زید کو کیا ہے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، کیسا پہچانیں گے؟ جیسے بخار ہے، نظر نہیں آتا لیکن تھرمامیٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ 98 ہے، 100 ہے، 104 ہے، 102 ہے، یا 104 ہے، 102 ہے۔ بخار کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، تو اللہ کی ذات پر یقین کو ناپنے کے لیے کیا ہے؟ تھرمامیٹر ہے۔ کسی کے تعلق سے آپ یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پر اسے کتنا یقین ہے، وہ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اس کا آلہ کیا ہے؟ اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ اس کا تھرمامیٹر اور اس کا آلہ یہ ہے کہ دیکھے کہ وہ مخلوق سے امید لگاتا ہے کیا، یا وہ مخلوق سے ڈرتا ہے کیا۔ جس کے اندر مخلوق سے امید جتنی کم ہو اور جس کے اندر مخلوق کا خوف جس سے جتنا کم ہو، سمجھو کہ وہ اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ اسے یقین ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے وہ مخلوق سے اتنا بے خوف بھی ہو جاتا ہے، اتنا بے امید بھی ہو جاتا ہے۔ جس کو مخلوق سے جتنا زیادہ خوف ہوگا اور مخلوق سے جتنا زیادہ امید لگایا ہوا ہوگا تو سمجھو کہ اس کے پاس اللہ کی ذات پر یقین کم ہے، اس کا یقین کم ہے۔ تو لہذا یہ ایمان اور یقین کی کسوٹی اور ترازو اور آلہ اور تھرمامیٹر ہے کہ جس کو بھی دیکھو کہ وہ جو ہے نا حق کہنے کے معاملے میں، حق کرنے کے معاملے میں، حق کے راستے پر چلنے کے معاملے میں، یا کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، وہ جو ہے نا صرف مخلوق سے نہ کوئی امید رکھتا ہے، نہ دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نہ مخلوق کا اسے کوئی خوف ہے، نہ مخلوق سے وہ ڈرتا ہے، تو سمجھو وہ اللہ کی ذات پر اسے کامل یقین ہے، مخلوق کا اسے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پر خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونے کا مطلب کی علامت یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جانا۔ جو مخلوق سے دور ہو جاتا ہے تو سمجھو وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، جو مخلوق سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے سمجھو وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ یہ علامت ہے اللہ کی ذات پر یقین کی۔ خود میں بھی اپنے لیے بھی ناپ سکتے ہیں، یا جو ہے نا دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی جو ہے نا اس معیار پر رکھ کر، اس کسوٹی پر رکھ کر ہم پرکھ سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے جائے تو انہوں کیا بولتے ہیں کہ انہوں کیا بولتے ہیں کہ انہوں ناراض ہو گئے تو میرا کام خراب ہو جاتا، انہوں ناراض ہو گئے تو میرا معاملہ خراب ہو جاتا، انہوں ناراض ہو تو یہ ہو جاتا، انہوں جو ہے نا انہوں یہ دیتے ہوں گے، انہوں یہ دیتے ہوں گے، انہوں فلاں کرتے ہوں گے، انہوں فلاں کرتے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا آج انسان مخلوق سے امید لگائے ہوا ہے، تو لہذا اللہ کی ذات سے اس کی یقین کی یہ کمی کی علامت ہے۔ تو پہلے یہ جاننا کہ خیر و شر، اچھائی اور برائی وہ اللہ کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ جب وہ کسی چیز کا برائی پہنچانا چاہے تو جو ہے نا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے، اور وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خود اللہ رب العزت نہ چاہے۔ کائنات میں کوئی بھی پتا اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور کوئی بھی چیز جو ہے نا اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت، زینب نامی یہودی عورت نے بکری پیش کی، اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ بھی کھائے، آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی کھائے، لیکن صحابی رسول کی شہادت ہو گئی، زہر نے ان پر اثر کیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ شہادت ان کی شہادت اس زہر کے سبب سے لکھی ہوئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وفات نہیں آئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ آپ باحیات رہے، وہ زہر نے آپ کو اثر جو ہے نا نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کی اللہ رب العزت جب تک نہ چاہے کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو دوسرا چیز یقین کی ضرورت ہے۔ توکل کے معنی ایک تو علم، دوسرا یقین، اور تیسرے معنی یہ ہے کہ کوشش، جد و جہد، عمل۔ یعنی اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاروبار، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزاق ہے، یہ سوچ کر جو سن نا اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے بلکہ گھر میں بیٹھ جا رہے ہیں آپ، یا جو ہے نا خالی پھرنے اللہ رزق دینے والا ہے، ان رزق لکھا، ان پیدا کرا، ان بھوکا رکھتا کیا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوشش بھی کرنا چاہیے آپ کو، جد و جہد بھی کرنا چاہیے، جستجو بھی جو ہے نا کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت یہاں ہر چیز ڈائریکٹ نہیں بلکہ سبب سے عطا فرماتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے؟ بالکل قادر ہے، قدرت رکھتا ہے وہ، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو ہے نا صرف بغیر والد کے بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے دنیا میں، ایک ہے اللہ کی قدرت کہ وہ بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ دنیا میں اس نے اپنا یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جو بھی دے گا سبب سے دے گا، اولاد دے گا تو ماں باپ کے سبب سے، اور جو ہے نا رزق دے گا تو نوکری یا تجارت کے سبب سے، بہرحال جو بھی دے گا کسی نہ کسی سبب سے جو ہے نا دے گا۔ تو لہذا انسان کو توکل کا مطلب یہ ہے اللہ کو جاننا، یقین رکھنا، اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ کوشش اور جد و جہد جو ہے نا کرنا، محنت کرنا. کاروبار اگر رزق اگر آپ چاہتے ہیں تو دکان لگانا یا کوئی نوکری کر لینا یا کوئی محنت کرنا یا جد و جہد کرنا. تو لہذا اسباب کو اختیار کرنا، اس کا نام ہے توکل. تو علم، یقین اور جد و جہد اور کوشش. تو لہذا اسباب کو ترک کرنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا، مگر یقین اسباب پر نہیں رکھنا، اللہ کی ذات پر رکھنا. یقین اسباب پر نہیں رکھنا بلکہ یقین کیا ہونا، اللہ کی جو ہے نا ذات پر رکھنا چاہیے. تو لہذا توکل کے معنی یہ ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر ہو اور بھروسہ اسباب اللہ کی ذات پر ہو، اور اسباب کو کیا ہے معلوم، اختیار کرنا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. سبب اختیار کرنا ہے، دوا کھانا ہے، مگر یقین یہ رکھنا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. دوا ایک ذریعہ ہے، نہیں میں اللہ شفا دینا چاہے تو اللہ شفا دیتا، بلکہ دواخانے کو نہیں گئے تو پھر خبر میں کھود لے رہے ہیں آپ، اپنی خبر کے قریب چلے آ رہے خبر کھود لے رہے. نہیں، بلکہ یقین بھی جو ہے نا شفا بھی اختیار، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اور جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. اور یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کریں گے تو کہ اچھا ہو، تو یہ یقین کی ضرورت نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جانا میرا کام ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، سبب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سبب مضبوط ہو، بڑا سبب ہو، بلکہ سبب چھوٹا ہو کہ یا بڑا ہو، اپنی قوت، استطاعت اور موقع محل کے لحاظ سے جو سبب بھی ہو کہ وہ اختیار کریں. ایسا نہیں کہ بڑا سے بڑا ہی سبب اختیار کروں گا، چھوٹا سبب اختیار نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ آپ کو آپ کی استطاعت، آپ کی قوت اور موقع اور مناسبت سے آپ کو جو سبب میسر آ جائے وہ اختیار کرنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاتا چلوں، کوئی ایک آدمی بیمار ہو گیا، کینسر کا مریض ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا وہ کینسر کا مریض ہے، کینسر، مگر اس ایک متوسط مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں بھی تھرڈ کیٹیگری کا کوئی آدمی ہے، وہ کسی بڑے ہائی فائی دواخانے میں نہیں بتا سکتا، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا نہیں بتا سکتا، اس کے لیے لاکھوں روپے درکار ہے. تو وہ یہ کہے کر اب میں کیا کروں بھائی، کینسر کا ڈاکٹر ہے، لاکھوں، وہ اتنا بڑا دواخانہ ہے، وہ اتنے لاکھ ہے، وہ ہے، میں بتائے تو وہیں بتاؤں گا، نہیں تو نہیں بتاؤں گا. نہیں، بلکہ ایک جو چھوٹا موٹا جو بھی ڈاکٹر ہے، جو اس کی جس کو جو ہے نا اپنے دائرے استطاعت میں اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے جس کو بتا سکتا ہے وہ بتائے، کیونکہ بچانے والا، شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ہے. تو لہذا اسباب کو اختیار کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائی فائی سبب اختیار کریں، یہ بہت بڑا سبب اختیار کریں، لیکن اپنی استطاعت اور قوت اور موقع مناسبت کے لحاظ سے جو سبب بھی میسر ہو اس کو اختیار کریں. شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ جو ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تقریباً کئی سال تک ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بیماری کی وجہ سے کمزوری اس قدر آ گئی تھی کہ اٹھنے کی قوت نہیں تھی، بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتے تھے، بغیر سہارے کے جو ہے نا نہیں اٹھ سکتے تھے، اٹھنے کی قوت نہیں تھی. بہت سے لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جو ہے نا کوڑ کی بیماری یعنی لیپروسی کی بیماری ہو گئی تھی. یہ سب روایتیں جو ہے نا اتنی مضبوط نہیں ہیں، مفسرین نے اس کا انکار کر دیا ہے. بلکہ عام بیماری عام تھی، لیکن کمزوری کئی سالوں سے. اب بخار بھی ہے، اگر آپ بخار بھی ایک مہینہ، اگر عام بخار ایک دو دن میں جو بخار آتا ہے اس کی کمزوری الگ ہوتی ہے، وہ ٹائیفائڈ کی کمزوری کیا ہوتی ہے اب جو ہے نا الگ ہوتی ہے. تو بیماری ایک لمبے صحیح سالوں تک تھی. تو لہذا اس لمبی بیماری کی وجہ سے جسم میں اتنی کمزوری اور نحافت آ گئی تھی کہ اعضاء میں یہ قوت نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکے، خود سے اٹھ کر جو ہے نا بیٹھ سکے. تو لہذا جو ہے وہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو، واقعہ طویل ہے، تفصیلی ہے، لیکن سوائے زبان اور دل کے یہ دو صحت مند تھے، باقی کے پورے اعضاء کمزور ہو گئے تھے، اٹھنا مشکل ہو گیا تھا. تو لہذا ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے شفا کے لیے دعا کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک، قرآن کہتا ہے ارکض برجلک ھذا، کہ اپنے پیر کو زمین پر مارو، پیر کو زمین پر مارو. تو اللہ رب العزت کے حکم پر آپ نے جو ہے نا پیر کو زمین پر مارا، پیر کو زمین پر مارا. مارتے ہی ایک چشمہ نکل پڑا، بعض روایتوں میں ہے کہ دو چشمے نکل پڑے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو ہے نا یہ جو چشمہ نکلا ہے اس کا پانی آپ پیجئے اور جو ہے نا اس سے غسل بھی کیجئے. تو جب آپ پانی پئیں گے تو باطنی بیماری چلے جائے گی، اندرونی طور پر مرض ختم ہو جائے گا، اور غسل کریں گے تو ظاہری اعتبار سے بھی آپ کیا ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے. تو چنانچہ ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا کہ جو ہے نا پانی پیے تو باطنی بیماری بھی چلے گئی، اور جو ہے نا پانی نہائے تو ظاہری بیماری بھی کیا ہو گئی، چلے گی، ختم ہو گئی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اگر وہ جو ہے نا اللہ رب، پہلی تو بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ چاہتا تو انہیں ڈائریکٹ شفا کیا کر سکتا تھا، دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا پیر مارو کم از کم زمین پر. تو آپ نے پیر کے ذریعے سے، اس ٹھوکر کے ذریعے سے، ٹھوکر کو شفا کا ذریعہ بنایا، ٹھوکر کو شفا کا ذریعہ بنایا، پیر کے مارنے کو شفا کا ذریعہ بنایا. ایسے ہی جو ہے نا اللہ رب العزت نے شفا عطا نہیں فرمائی. وہ اللہ کے نبی تھے، ہم تو ایک عام بات ہے، عام مومن ہیں، عام مسلمان ہیں. تو لہذا اس واقعے سے اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر سبب کے حاصل
نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہے نا ٹھوکر ایک معمولی پیر رگڑنا، پیر مارنا ایک معمولی چیز ہے۔ بیماری کے پیش نظر دیکھا جائے تو بیماری جو ہے نا کئیوں بیسیوں سال پرانی بیماری تھی، اور بیماری اس قدر تھی کہ جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہ سکتے تھے، بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے تھے، تو اتنی جو ہے نا طویل بیماری تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مشہور حکیم کے پاس جائیے، فلاں مقام پر بڑا حکیم ہے وہاں جائیے، نہیں، بلکہ آپ پیر ماریے، اس کے بعد پانی پی لیجیے، آپ کی شفا کا معاملہ ہے۔ کوئی ٹانک نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی وہ نہیں، معمولی جو پیر مارنے سے پانی نکلا تھا اس سے شفا نصیب ہو گئی۔ تو جو ہے نا بیماری تو بہت بڑی تھی، لیکن شفا کا جو سبب اور ذریعہ تھا وہ بالکل مختصر اور معمولی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت مبارکہ سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے نا شفا اور سبب جو ہے نا کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے سبب بڑا ہونا، بڑے پیمانے پہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سبب چھوٹا ہو کہ بڑا ہو آپ اختیار کریں، حسب موقع، حسب استطاعت، حسب محل، جو ہے نا اللہ رب العزت شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح آپ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کاروبار لگائے تو بڑے پیمانے پہ لگاؤں گا، نہیں تو نہیں لگاؤں گا، کاروبار لگائے تو بڑے پیمانے پہ لگاؤں گا، جو ہے نا نہیں تو نہیں لگاؤں گا۔ تو لہذا وہ بڑے کاروبار کے چکر میں قرضے ارضے کر لیتے، یا تو لگاتے ہی نہیں، یا لگائے تو ہر طرف سے قرضے کر لے کے بڑا کاروبار جو ہے نا یہ کرتے ہیں، 6 مہینے میں دکان کیا کر لیتے ہیں، اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ اپنی دکان اٹھائے چلے، جو ہے نا ویسا۔ لیکن آپ دیکھیے ایک چھوٹا مرچی کی منڈی والا، آپ دیکھیں گے مرچی کی منڈی والا، فاسٹ فوڈ والا، وہ جو ہے نا تقریباً روزانہ 500,000 روپے کما لیتا ہے، اور مہینے کو 30,000 وہ کما لیتا ہے، جو ایک اچھی خاصی جو ہے نا نوکری والا نہیں کما سکتا۔ تو لہذا عزیزان محترم، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کمائی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں جو بھی ذریعہ سامنے آ جائے، اچھا حلال ہو، جو ذریعہ میسر آ جائے، وہ اس کو فوراً کیا کرے، اپنانے، کیونکہ وہ ذریعے کی کمی کی طرف نہ دیکھے، اللہ اسی میں برکت دے سکتا ہے، یا وہ ایک سیڑھی بن سکتی ہے آپ کی بلندی پر جانے کے لیے، سیڑھی بن سکتی ہے بلندی پر جانے کے لیے۔ تو خلاصے گفتگو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا۔ اسباب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا سبب اختیار کرے، اسباب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سبب اختیار کریں۔ چھوٹا سبب چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو ہے نا بس یہ دیکھا جائے گا کہ یہ یقین، آپ کے یقین کو دیکھا جائے گا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کروڑوں کا مال بھی لگا دیں، شاپنگ مال، تو بھی آپ جو ہے نا فقیر بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جو ہے نا اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر معمولی ٹھیلا بنڈی بھی لگاتا ہے تو اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ اب جو ہے نا دولت پر کروڑ پتی لاکھ پتی بنا سکتا ہے۔ بڑی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، کئی آپ لوگ خود دیکھے ہیں، مشاہدات ہیں، کئی مشاہدات آپ کے سامنے خود ہے، خود محبوب نگر میں آپ کو جو ہے نا ایسی کئی جو ہے نا مثالیں ملے گی۔ 50-50 ہزار کما رہے ایک بنڈی والا، چاٹ بھنڈار جو چاٹ کی دکانیں ہوتی وہ لوگ کما لے رہے ہیں معمولی۔ تو عزیزان محترم، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کو جد و جہد، کوشش اور حکمت عملی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے۔ سبب چھوٹا بڑا دیکھنا جو ہے نا آپ کو نہیں ہے۔ ہاں اگر میسر آ جائے، آپ اچھا سبب مل رہا ہے تو آپ اس کو اختیار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک بڑا اپرچونٹی، بڑی اپرچونٹی ہے لیکن آپ کو مول صاحب بولے بلکہ آپ چھوٹی اختیار کریں، نہیں بھائی، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر بڑا سبب مل رہا ہے، عمدہ کا، اگر آپ کو اچھے انداز میں اچھا سبب مل رہا ہے تو اختیار کیجئے، لیکن میں کرے تو بادشاہ کی بیٹی کچھ کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا، یہ تصور کیا ہے معلوم ہے، غلط ہے۔ اس میں عمریں نکل جا رہے ہیں۔ آپ کو مثال کے طور پر بتا دو، کئی جو ہے نا نوجوان ہمارے تعلیمی لائن میں، کئی نوجوان، کئی ٹیچر جو ہے نا ٹیٹ کا ایگزام دیے، کوالیفائی بھی ہو گئے، کئی ٹیٹ کا ایگزام، کئی ٹیچر کوالیفائی بھی ہو گئے۔ وہ ٹیچر کی نوکری ملتی، آج ملتی، کل ملتی، آج ملتی، کل ملتی، وہ 15-15 20-20 سال جو ہے نا گزر گئے، کوئی کاروبار نہیں کرے، زندگیاں گزر گئے، بوڑھے ہو گئے، شادیاں نہیں ہوئی، اور جو ہے نا واقع وہیں رہ گئے۔ اگر وہ نوکری کی جگہ نوکری کو رکھتے ہوئے کاروبار شروع کرتے، کوئی روزگار سے لگتے، تو شاید جو ہے نا وہ نوکری کی اتنی مقدار میں کما لیتے تھے۔ تو گورنمنٹ نوکری کے جو ہے نا وہ اس میں خیر وہ جب آنا ہے، جب آئے گی، نہیں آنا ہے نہیں آئے گی، وہ آئی نہیں اب تک، وہ کیا ہوا، بیکاری میں کئی بھائی لوگ، خیر بعض لوگ جو ہوشیار تھے وہ کاروبار میں لگ گئے، لیکن جو لوگ وہ انتظار میں شادیاں نہیں کر لیے، نوکری میں لیبا شادی میں ٹیٹ میں کوالیفائی ہوں، لہٰذا آج نہیں تو کل نوکری ملتی، آج نہیں تو کل نوٹیفیکیشن آتا، وہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن میں رہ گیا، موت کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ تو یہ ہے، تو سبب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سبب ہوتا ہے، اس میں آپ کی جد و جہد اور آپ کی حکمت عملی اور اللہ کی ذات پر یقین، یہ چیزیں آپ کو کیا کر سکتی ہے، بڑا بنا سکتی ہیں، سبب کون سا بھی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال ہمیشہ میں دیتے رہتا ہوں تقریر میں، جو ہے نا ایک مثال آج سے میں تقریباً بتا رہا ہوں، تقریباً 10 یا 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 10 یا 12 سال غالباً تقریباً۔ تو میں اورنگ آباد ایک جو ہے نا گیا تھا، اورنگ آباد گیا تھا، تو میں نے کیا کرا، نامپلی یا سکندرآباد اسٹیشن پہ صبح کے وقت ٹرین آئی، ٹرین آنے کے بعد جو ہے نا ہوا یہ کہ میں ٹرین سے اترتے بعد ایک آدمی آیا، ایک چھوٹی ٹرے ہے اس کے پاس، چھوٹی ٹرے، پلاسٹک کی ٹرے ہوتی ہے،
موبائل دکان موبائل جو ہے نا کاروبار، تو لہٰذا چھوٹی ٹرے ہے، اس میں ایسی ایسی لکڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں. صبح کے وقت چونکہ منہ دھونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ آدمی کیا کیا، ایسی چھوٹی چھوٹی نیم کی لکڑیاں مسواک کے ٹائپ میں بنایا، لا کے جو ہے نا بیچ رہا ہے 5-5 روپے میں، 5-5 روپے میں 5-5. میرے سامنے خود اس نے 10-12 بیچ لیے. تو 50-60 روپے اس نے خود میرے سامنے کما لیے. 50-60 روپے، جبکہ 10-12 سال کی بات بتا رہا ہوں. آج کے لیے وہی 50-60 روپے جو ہے نا 200 روپے کا درجہ کم از کم کیا کرتے ہیں. تو میرے سامنے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کے پاس اگر ہو گیا تو ٹرین کے ڈبوں میں جب ضرورت ہے، اب سب کو جو ہے نا منہ دھونے کی ضرورت ہے، صبح کے وقت صبح آیا بیچ لیا چلے گیا ختم. تو یہ کاروبار چھوٹا ہے، وقت بھی کم، لیکن کما لے کے چلے گیا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی ہے، یہ آپ کی بزنس میں تجربہ یا ہوشیاری جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو الغرض عزیزان محترم، تو سبب چھوٹا ہو کہ بڑا ہو تو جو ہے نا یہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کی تدبیر، آپ کی پلاننگ، آپ کی حکمت عملی اور آپ کی جد و جہد کیا کر سکتی ہے، اس کو جو ہے نا کہاں سے کہاں جو ہے نا بتا سکتی ہے. اور آپ کو ایک مثال میں دیتا چلو محبوب نگر میں، ایک مثال محبوب نگر کی مثال دیتا چلو. آپ کبھی ادھر سے آئے RNB آفس، پرانی RNB آفس کے پیچھے سے، پرانے RNB آفس کے پیچھے سے کبھی جانا ہوا تو غور کیجیے آپ. ایک بچہ تھا، نوجوان مسلمان بچہ ہے، وہاں کوئی دکان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، کوئی دکان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی وہاں پر. وہ نوجوان بچے نے کیا کیا، ایک تار بند دیا، یہ جھاڑ سے جھاڑ کو تار بند دیا، تار بند کے چھوٹا سا ڈبہ ڈال دیا، اس کو جو ہے نا سیٹوں کی سیٹیں، جو گاڑیوں کی سیٹ ہوتی نا، وہ سیٹوں کا کاروبار شروع کر دیا. الحمدللہ آج اچھے انداز میں چل رہا ہے. نہ دکان، نہ بلگی کا کرایہ، نہ کرنٹ کا خرچہ، نہ کرایہ. موبائل دکان جب سمجھ میں آئے کھول لیے، جب سمجھ میں آئے بند کرے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، سبب چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پر یقین، آپ کی حکمت عملی اور آپ کی پلاننگ جو ہے نا یہ کرتی ہے. بڑا مل جائے، سبب میسر آ جائے ٹھیک ہے، مگر بڑے کے چکر میں چھوٹے کو بھی جو ہے نا یہ وہ ہمارے پاس ہوتا نا، ابا بھی گیا بوا بھی گیا، بولے ابا بھی گیا بوا بھی گیا نہیں. تو بہرحال خلاصہ گفتگو بتا رہا ہے. تو توکل کے معنی یہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کے معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی ذات پر، پہلے علم، دوسرا یقین اللہ کی ذات پر، تیسرا کوشش اور جد و جہد. اور سبب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن خاص طور پر یاد رکھیں سبب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دکان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، نوکری پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، کاروبار پر بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یہی مجھے رزق دے گا، یہی میری زندگی بہتر بنائے گا، یہی میرے معاشی طور پر جو ہے نا مجھے بحال کرے گا. یہ سبب غلط ہے. لیکن تاریخ میں آپ کو ایسی بھی مثالیں ملے گی، اللہ رب العزت نے سبب کے باوجود بغیر سبب کے بھی عطا کیا ہے. اور بسا اوقات ایسے بھی ملے گا، واقعات ملیں گے سبب تو تھا لیکن جو ہے نا کام پورا نہیں ہوا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ لیجیے. ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا جب نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی اور ان کے بتوں کو توڑا، تو لہذا کفار نے جو ہے نا یہ پروگرام بنایا، بہت بڑا علاوہ بنایا. علاوہ مطلب گڑھا بنایا، بہت بڑا جو ہے نا گڑھا بنایا. تو جو ہے نا وہ گڑھا بہت بڑا گڑھا تھا اور اس میں تقریباً 1 مہینے تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے. اندازہ لگائیے کتنی لکڑیاں ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے آگ لگائی، لگاتے ہی نہیں ڈالا بلکہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں چل رہا تھا، اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا. آگ اچھی طرح آگ دہکنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے جو ہے نا آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی ہو جا. عزیزان محترم، میں آپ کو پوچھتا ہوں آگ بجھانے کے لیے عام طور پر کیا چیز یوز کی جاتی ہے؟ اس زمانے میں تو صرف پانی ہی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. خیر آج کل جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، لیکن اس زمانے میں تو صرف پانی بجھانے کا ذریعہ تھا. وہاں کوئی پانی بجھانے کے لیے کوئی استعمال نہیں کیا گیا، کوئی پانی استعمال نہیں کیا گیا، کوئی مٹی وغیرہ ڈال کر جو ہے نا اس کو نہیں بجھایا گیا، بلکہ بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا کبھی بغیر سبب کے بھی جو ہے نا عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے اور جو ہے نا رزق عطا فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے. یہ ایک چیز ہے. تو لہذا سبب کا، کسی چیز کو عطا کرنے میں سبب کا کوئی دخل نہیں ہے. اور جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا چھری چلا رہے ہیں، ذبح کا حکم ہے. ذبح کس سے کرتے ہیں آپ؟ چھری سے کرتے ہیں. تو چھری چلا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، ذبح کا عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن سبب ہونے کے باوجود بھی ذبح نہیں ہو رہا ہے. سبب ہونے کے باوجود بھی ذبح جو ہے نا انجام کو نہیں پہنچ رہا ہے، ذبح کی تکمیل نہیں ہو رہی. اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو رہے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں. تو لہذا عزیزان محترم، تو جب سبب بھی ہو تو بسا اوقات اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ چیز جو ہے نا انجام کو نہیں پہنچتی، اور اگر سبب نہ بھی ہو اللہ کی مشیت ہو تو وہ چیز انجام کو پہنچ جاتی ہے. تو لہذا ان دو واقعات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے سبب کا کوئی دخل نہیں ہے، اصل چیز مشیت الہی ہے.
اصل چیز مشیت الہی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یہ عاملوں کے پاس جانا, یہ گنڈے پلیتے کرنا, یہ جو ہے نا چرسی اور جو ہے نا گانجے ماسٹروں کے پاس جا کے جو ہے نا اپنی عصمتوں کو خراب کر لینا عورتوں کی, یا یقین کو کھو لینا, پیسہ برباد کر لینا, یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. اب تک تو خالی عاملہ تھے, عامل حضرات تھے, لیکن اب ایک نیا جو ہے نا زمانہ, ترقی کا زمانہ ہے, تو لہذا ایک نیا جو ہے نا فتنہ جو ہے نا آپ فیس بک پر چل رہا ہے, اور اس کی ویڈیوز جو ہے نا واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی آ رہے ہیں. ایسٹرولوجی, علم نجوم, ایسٹرولوجی, یعنی مطلب آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے تو آپ کی شادی کب ہوگی, آپ کی نوکری کب ملے گی, وہ ملے گی, یہ ملے گی. تو یہ جو ہے نا ایسٹرولوجی کا جو ہے نا ایک فتنہ جو ہے نا نیا آپ کو فیس بک پر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ جو ہے نا خبردار ہو جائیں, یہ چیز غلط ہے, شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. وہ عمل کرنا بھی حرام ہے, اس پر یقین رکھنا بھی جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو اب جو لوگ جن کو یقین نہیں ہوتا اور جن کو جو ہے نا اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہوتا, وہ کیا ہے, اس سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بتانے والی مشین ہے اور مشین کو بنانے والا انسان ہے. انسان جو کمانڈ دے گا وہی وہ بولے گی, انسان جو اس کے اندر سسٹم رکھے گا وہی بولے گی, انسان جو کرے گا وہی بولے گی. کم از کم انسان کے ذہن میں تو لچک ہے, سوچ میں لچک ہے, اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا فلیکسیبلٹی ہے, لیکن جو ہے نا مشین جو دے گی, جو کمانڈ دے گی وہی کرے گی. تو لہذا ایک مشین آپ کی تقدیر کو کیا بول سکتی ہے, جبکہ وہ اپنے خود وجود میں جو ہے نا خود دوسرے مخلوق کی محتاج ہے. تو عزیزان محترم, تو یہ ایک نیا فتنہ آ رہا ہے, فتنہ, اس سے بچنے کی کوشش ہے. اس سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. آپ کی بیوی آپ کی وفادار ہے نہیں ہے, آپ کی شادی ہے ہو رہی, آپ کی جو ہے نا نوکری کب ملے گی, آپ کی شادی کب ہوگی, فلاں کب ہوگی. یہ جو ہے نا ایک ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ عام ہے فیس بک پہ بھی, اور اس کے ویڈیوز جو ہے نا شیئر بھی ہو رہے ہیں کس پر, واٹس ایپ وغیرہ پر. تو لہذا اس چکر میں کبھی بھی مت جائیے, کیونکہ جب کوئی چیز انسان کی ایک فطرت ہے, بار بار جب کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو جو سوچتا ہے ایک مرتبہ کر کے دیکھیے, بول کہتا, اور اس کو اس انداز میں شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم, شیطان جو ہے نا ان کے برے اعمال کو کیا ہے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو آہستہ کیا ہوتا ہے, مسلمان کا ایمان ڈگڈگانے لگتا ہے, اللہ کی ذات پر یقین کیا ہے ڈگمگانے لگتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے, اس سے بھی بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا اور سبب اختیار کرنا, سبب پر بھروسہ نہیں کرنا, یہ جو ہے یہ معنی ہے توکل کے. اور اس کے بعد جو ہے نا استقامت کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ, اور جو ہے نا ہمیشہ ایک پوری جو ہے نا کوشش کے ساتھ ہمیں کام کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا. یقیناً اللہ رب العزت کا اعلان ہے, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اس کے لیے ہے, اور اس کی کوشش کو برابر کامیاب کیا جائے گا, اسی کوشش کا برابر صلہ دیا جائے گا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. تو توکل, اللہ کی ذات پر یقین کے فائدے کیا ہیں, آخری میں بتاتا چلو. فائدے اس کے یہ ہے, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہر معاملے میں اللہ کافی ہو جاتا ہے, اس کے ہر معاملے کو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, پورا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. توکل کا پہلا فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ مخلوق سے نہ امید رکھتا ہے کسی چیز کی, نہ مخلوق سے کسی چیز کا خوف رکھتا ہے. وہ مخلوق سے دور ہو جاتا ہے اور خالق سے کیا ہو جاتا ہے, قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا, مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو جو ہے نا اس کو پسپا نہیں کر سکتی, اس کو جو ہے نا ہرا نہیں سکتی, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مصیبت دیا ہے تو راحت بھی برابر دے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے. اللہ نے مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے, راحت دینے والا بھی اللہ ہے. اس نے مصیبت دی ہے تو راحت بھی وہی دے گا. وہ راحت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئے گا, گڑ گڑائے گا, دعا کرے گا. جو شرعی طور پر جائز چیزیں ہیں وہ کیا کرے گا, وہ پریشان کبھی بھی نہیں ہوگا. آج کل نوجوانوں میں جو ہے نا ڈپریشن کی چیز بہت, ڈپریشن کا ہمارے نوجوانوں میں بہت, یہ ڈپریشن کی کیفیت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ذرا کوئی چیز ناکام ہو گئی یا کوئی چیز حاصل نہیں تو فوراً مایوس ہو جا رہے ہیں. یہ مایوس ہونا ایمان والے کی علامت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی مت ہونا. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کوشش کرتے چلے جاؤ, انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. لیکن آج نوجوانوں میں ایک ذہنی مرض بول سکتے ہیں آپ, ذہنی مرض, نفسیاتی مرض یہ بول سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز حاصل نہ ہو تو, کوئی چیز جو چاہ رہے تھے مقصود حاصل نہ ہو تو فوراً ڈپریشن کا, نا امیدی کا شکار ہو کر جو ہے نا وہ کام جو ہے نا پستیمت ہو جا رہے ہیں, اور جو ہے نا بیکاری کا شکار ہو جا رہے ہیں, یا غلط ذہن بنا لے رہے ہیں, یا خود اپنے آپ پر کوس رہے ہیں, یا اللہ رب العزت کو کوس رہے ہیں, کبھی زمانے کو کوس رہے ہیں, کبھی ماں باپ کو کوس رہے ہیں, کبھی استادوں کو کوس رہے ہیں, کبھی کالج کو کوس رہے ہیں, کبھی اسکول کو کوس رہے ہیں. بہرحال انسان اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کسی کو بھی سہارا جو ہے نا بنا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کیوں ہوتی ہے, اللہ کی ذات پر یقین کی کمی اور
اور جد و جہد کی کمی کی وجہ سے. تو جس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے مصیبتیں اور پریشانیاں اسے جو ہے نا پست نہیں کر سکتی, اس کو ڈپریشن کا شکار جو ہے نا نہیں بنا سکتی. اور تیسری چیز جو ہے نا شیطان کا اس پر اثر نہیں ہوتا, کیونکہ شیطان جب بندے کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا یقین اللہ کے پاس اللہ کی ذات پر سے ہٹا دے. وہ ایک رسی اگر اللہ کی جو ہے نا ذات پر جو یقین ہے وہ کنیکشن اگر توڑ دے گا بندے کا تو وہ در در کا ہو جائے گا. سمجھنے کے لیے آخری مثال دیتا چاہوں, ایک تسبیح ہے, تسبیح کے جو دانے ہیں جب تک جو ہے نا دھاگے میں بندھے رہیں گے وہ تسبیح کی شکل میں رہیں گے, اور وہ اس سے جو ہے نا وہ ایک شکل ہوگی, اس کی ایک صورت ہوگی, ایک نام ہوگا. لیکن اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر دانے بکھر جائیں گے, تسبیح کا نام بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی کام بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کوئی کام کی چیز نہیں رہے گی. تو لہذا اللہ کی ذات کی یقین کی مثال, اللہ کی ذات پر یقین کی مثال دھاگے کی طرح ہے, اور آپ کی زندگی کے معاملات ان موتیوں کی طرح ہے. جب تک معاملات کو اللہ کی ذات پر یقین کے ذریعے سے جوڑے رکھو گے تو تمہاری زندگی منتشر نہیں ہوگی, منتحر رہے گی, پریشان نہیں ہوگے, نہیں بکھرو گے, حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ آ جائے. لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین ٹوٹ گیا تو سمجھو تم بکھر جاؤ گے, ہر معاملے تمہارا ذہن بکھر جائے گا, زندگی بکھر جائے گی, معاملات بکھر جائے گے, پھر چنتے چنتے جوڑتے جوڑتے زندگی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو لہذا شیطان یہی کرے گا کہ وہ دھاگے کو کاٹ دے, اللہ سے جو یقین کا جو دھاگا ہے وہ دھاگے کو کاٹ دے تاکہ آپ کی زندگی, آپ کے معاملات کیا ہو جائے, منتشر ہو جائے. یہ چیز اللہ کی ذات پر یقین سے رکھنے سے شیطان بھی آپ کو وسوسے میں نہیں ڈالتا اور آپ کے حالات بھی منتشر نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. تو یہ توکل کے ایک مختصر فائدے میں آپ کے سامنے میں نے جو ہے نا بتلائے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سنتوں کے لیے وقت